बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यार प्यारे साथियों, मैं अपने और आप सबके अपने चैनल कामिल उर्दू से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यार प्यारे साथियों, पीपीएससी उर्दू टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमारी सीरीज़ का आगाज़ हुआ था। ताहम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकबाल की नज़म शाहीन। शर्ह कुलियात इकबाल, मुसन्निफ़ हैं इल्लामा इकबाल और उसके शारे हैं यूसुफ़ मिसाली। फ़रहंग और तशरीह के साथ हम शाहीन नज़्म को समझेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या बयान हुआ है। चूँकि टेस्ट देने के बाद अगला मरहला इंटरव्यू का आता है, जिसमें कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बेहद ज़रूरी होता है। तो इकबाल की अहम नज़मों का हम इंशाअल्लाह मुताला करेंगे फ़रहंग और तशरीह के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नज़म शाहीन मा फ़रहंग व तशरीह। किया मैंने उस खाकदां से किनारा, किया मैंने उस खाकदां से किनारा, जहाँ रिज़्क़ का नाम है आबोदाना। बयाबां की खलवत खुश आती है मुझको, अज़ल से है फितरत मेरी राहबाना। न बादे बहारी न गुलची न बुलबुल, न बीमारी नगमाए आशिकाना। ख़याबानियों से है परहेज़ लाजिम, अदाएँ हैं उसकी बहुत दिल बराना। हवाए बेयाबां से होती है कारी, जवां मर्द की ज़रबते गाज़ियाना। हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है ज़िंदगी बाज की ज़ाहिदाना। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया। मेरा नहीं लगूं आसमां बेकराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में यकीनी तौर पे आप लोग जानते ही हैं कि इनके हमें फ़लसफ़ा खुदी और जो है ख़ुददारी का सबक मिलता है। अपनी ज़ात की पहचान और अपनी खूबियों को जानने के हवाले से जो है इकबाल अपने फ़लसफ़े में जो है हमें दरख्शां सितारे के तौर पर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हमने इनकी नज़्म शाहीन देखी है, इसके मतन का मुताला किया है। मुश्किल अल्फाज भी साथ साथ देखते जाइए। शाहीन एक शिकारी परिंदे को बोलते हैं। इसी तरह खाकदां मट्टी वगैरह या कूड़ा फेंकने की जगह है। तो यहाँ पर इकबाल जो है वो क्या कह रहे हैं कि मैंने उस खाकदां से किनारा कर लिया जहाँ रिज़्क़ का नाम है आबोदाना। आबोदाना से मुराद खुराक है। कि बेयाबां की खलवत खुश आती है मुझको, अज़ल से है फितरत मेरी राहबाना। राहिब कौन होता है? तर्क दुनिया की जैसी सिफ़ात रखने वाला, अपनी ज़रूरियात की हद तक रहने वाला, ना कि अपनी ख्वाहिशों और लज्जतों के पीछे भागते हुए अपनी ज़िंदगी को तबाह करने वाला। तो ये चीज़ें जो हैं हमें इकबाल के यहाँ नज़र नहीं आती, बल्कि उनके यहाँ राहिबाना जो फ़लसफ़ा या राहिबाना ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियत और इसी के नज़रियात के प्रचार जैसे जो है हमें नज़रियात इनके यहाँ नज़र आते हैं। न बादे बहारी न गुलची न बुलबुल, न बादे बहारी से मुराद ये है बहार की हवा। न गुलची फूल तोड़ने वाला, न बुलबुल न बीमारी नगमाए आशिकाना। बीमारी नगमाए आशिकाना से मुराद होता है इश्क़ सरूर की बीमारी। ख़याबानियों से, ख़याबां बाग में रहने वाले, ख़याबानियाँ यानी कि बाग में रहने वाले। परहेज़ का मतलब होता है बचना। जवां मर्द की ज़रबते गाज़ियाना, ज़रबत चोट को बोलते हैं। गाज़ी जो है वो जंग फ़तह करने वाले, यानी कि जवां मर्द की जो चोट है वो गाज़ियों जैसी होती है। हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, हमामों कबूतर, हमाम बोलते हैं ऐसे परिंदे को जिसके गले में तोक हो, जैसे फाख्ता, कुमरी, तोक वाला कबूतर वगैरह। तो हमाम उसको बोलते हैं कि हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है ज़िंदगी बाज की ज़ाहिदाना परहेज़गारे वाली जो है वो ज़िंदगी परहेज़गाराना ज़िंदगी गुजारने वाला। लहू गर्म रखना यानी कि जज्बों को ज़िंदा रखना, हरारत को बरकरार रखना।
انداز یعنی کہ طریقہ، پورب مشرق کو بولتے ہیں، پشچم مغرب کو بولتے ہیں۔ چکور جو ہے ایک پرندہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ چاند کا عاشق ہے۔ تو یہاں پر ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ اور تشریح بھی دیکھتے ہیں۔ ترجمے میں دیکھیں اس کے تشریح کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ شاہین کہتا ہے کہ میں اس دنیا سے کنارہ کر لیا ہے جہاں رزق کا نام آب و دانہ ہے۔ جنگل کی تنہائی مجھے بہت پسند آتی ہے اور شروع ہی سے میری فطرت درویشوں جیسی ہے۔ درویش جو ہے اپنے کام سے کام رکھنے والا، اپنی ضروریات کو پوری کر لینے کے بعد خواہشوں سے بچنے والا، لذتوں سے دوری اختیار کرنے والا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جنگل میں نہ بہار کی ہوا، نہ کوئی پھول توڑنے والا اور نہ ہی بلبل کے آئے دن کا نالہ فریاد ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے عشق و محبت سے بھرے ہوئے نغموں کی بیماری کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یعنی بلبل ہی نہیں تو نغمے کہاں سے آئیں گے؟ میرے لیے باغ میں رہنے والوں سے الگ تھلگ رہنا ضروری ہے۔ ان کے انداز میں دل بھری ہوئی ہے اور مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جنگل میں رہنے سے جوان مردوں میں غازیوں جیسی چوٹ اور زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، چوٹ میں اور بھی زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ کاری بن جاتی ہے۔ یعنی کٹھن زندگی ہمت اور حوصلہ اور قوت بخشتی ہے۔ اس طرح کے اشعار فلسفہ جو ہے اشعار میں ہمیں غالب کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ وسیع المشربی شاعر جس کو ہم بولیں غالب، ان کے ہاں بھی اکثر اوقات ہمیں اس طرح کا فلسفے نظر آتے ہیں۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ جب یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے چوٹوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ چوٹیں کھا کر اندر جو ہے اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے زندگی کا معاملہ اسے توڑ نہیں سکتا، کوئی بھی مسئلہ اس کے لیے بڑا نہیں رہ جاتا۔ یہاں پر اگلے اشعار میں دیکھیں، مجھے قمری، کبوتر اور فاختہ کی بھوک نہیں ہے کیونکہ میں شاہین ہوں اور میری زندگی درویشوں کی طرح ہوتی ہے۔ شاہین اپنا شکار خود کرتا ہے، نظر اس کی تیز ہوتی ہے اور وہ دور سے اپنے شکار کی تاک لگا کر بیٹھتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ چپٹ کر اس کو بہت حرارت رکھتے ہوئے گرم جوشی کے ساتھ اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے اور اپنا شکار خود کرتا ہے۔ کسی کے اوپر امید لگا کر نہیں بیٹھتا، کسی کی طرف ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، ہاتھ بڑھاتا نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کو خود پالنے والا اور اپنا خودداری اس کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال بھی مسلمانوں کے ہاں یہی حوصلہ، ہمت اور یہی خودداری جیسی صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے شکار پر چپٹتا ہوں۔ شاہین کی جو ہے وہ مثال میں اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ مجھے قمری، کبوتر اور فاختہ کی بھوک نہیں ہے کیونکہ میں شاہین ہوں اور میری زندگی درویشوں کی طرح ہوتی ہے۔ میں پہلے شکار پر چپٹتا ہوں، پھر پلٹ آتا ہوں، دوبارہ مڑ کر پھر چپٹتا ہوں۔ یہ سب کیوں کرتا ہوں؟ یہ سب لہو گرم رکھنے کا بہانہ اور تدبیر ہے۔ یہ یورپ مغرب چکوروں کی دنیا ہے اور ان کے عزم و ہمت سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں نیلے آسمان کی فضاؤں میں اڑتا ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے میں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں، اس لیے گھونسلہ نہیں بناتا کیونکہ ساری دنیا ہی میرا گھر ہے۔ کس قدر خوبصورت فلسفہ ان کے ہاں میں نظر آتا ہے کہ دنیا کا درویش ہوں اس لیے گھونسلہ نہیں بناتا بلکہ ساری کی ساری دنیا ہی میرا گھر ہے۔ کس قدر وسعت ان کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ اپنی اس دنیا میں کھینچی گئی لکیروں اور ان سب چیزوں سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا اور پوری کائنات اللہ پاک کی بنائی ہوئی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں شاہین کے پردے میں۔ یعنی کہ مسلم ممالک جو ہیں الگ الگ موجود ہیں اس دنیا میں، وہ بھی ان سب کو شامل کرتے ہوئے اپنے نظریات ان کا پرچار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاں شاہین جیسی صفات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی اس نظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے وہ خوبیاں اور صفات پائی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے پیارے دوستوں یہ بھی دیکھا کہ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی جو ہے وہ تشریح جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہ نظم جو ہے فرہنگ کے ساتھ جو ہے وہ شرح یوسف مثالی سے لی گئی ہے۔
مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔